اچھا، اب دیکھیے کہ جو موٹیویشن ہے، موٹیویٹ کرنا، موٹیویٹ ہونا، یہ اتنی اہم بات ہے کہ انسانوں نے ہمیشہ اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انسان نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ کام کیوں کرتے ہیں، لوگ خاص طریقے سے بیہیو کیسے کرتے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی پرفارمنس یا ان کے رویے کو ڈرائیو کرتی ہیں۔ اس کے لیے کوشش یہ بھی کی گئی کہ انسانی ضروریات، اس کے رویے اور وہ انسینٹیوز جو اس کو انکریج کرتے ہیں ان کو اسٹڈی کیا جائے۔ اس کے بارے میں انسان نے جو علمی کوشش کی ان کو ہم تھیوریز آف موٹیویشن کہتے ہیں، جو اس میں دو طرح کی تھیوریز ہیں، ارلی موٹیویشن تھیوریز ہیں اور کنٹمپریری تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوری حرف آخر نہیں ہے، لیکن جب تمام تھیوریز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے ساتھ کچھ جو موٹیویشن تھیوریز ہیں، ارلی پہلے موٹیویشن تھیوریز، ان کا ریویو پیش کرتے ہیں اور لرن کرتے ہیں کہ موٹیویشن کس طرح سے اپنا کام کر سکتی ہے۔ ایک بزنس پرسن کے طور پر یہ لیسنز آپ کو عمر بھر آپ کی مدد کریں گے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو موٹیویشن تھیوری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ابراہیم میسلوز ہیرارکی آف نیڈس ہے۔ یہ 1943 میں پیش کی گئی۔ ابراہیم میسلو جو ہیں، انہوں نے جو انسان کی ضروریات ہیں ان کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور ان کو کیٹیگرائز کیا، اور اس تقسیم کو انہوں نے ایک ہیرارکی، ایک آرڈر کے ساتھ ارینج کر لیا۔ ان کے مطابق جو انسان کی ضروریات ہیں اس میں سب سے پہلی اس کی فزیولوجیکل نیڈس ہیں، یعنی جو ضرورتیں جن کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے، اس کی بائیولوجی کے ساتھ ہے۔ اس میں انہوں نے دیکھا فوڈ ہے، واٹر ہے، ریسٹ ہے، سیلری ہے۔ دوسری نیڈس ہیں سیفٹی نیڈس، جن کا تعلق انسان کی بائیولوجی کے ساتھ بھی ہے اور اس سے تھوڑا سا اوپر بھی ہے، جیسے جاب سیکیورٹی ہے، ہیلتھ ہے، پروٹیکشن ہے۔ پھر اگلے لیول کے اوپر جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ سوشل نیڈز، جن کو کہا جاتا ہے لو اینڈ بلانگنگنیس، دوستی ہے، ٹیم ورک ہے، ریلیشن شپس ہیں۔ پھر اس کی اسٹیم نیڈز ہیں، جیسے ریکگنیشن ہے، اسٹیٹس ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ پھر اس کی سیلف ایکچولائزیشن نیڈس ہیں، جیسے پرسنل گروتھ ہے، کریٹیوٹی ہے، اچیونگ پوٹینشل ہے۔ تو انہوں نے، ابراہیم میسلو نے یہ کہا کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ اس ہیرارکی میں ہوتی ہیں۔ پہلے وہ مور ارجنٹ یا بیسک نیڈس کو پورا کرتا ہے، جو ہی وہ ضروریات پوری ہوتی جاتی ہیں وہ اگلے لیول پہ شفٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کسی کی فزیولوجیکل نیڈس پوری کرتے ہیں تو وہ سیفٹی نیڈس بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہاں سے اوپر جاتے ہیں تو لو اینڈ بلانگنگنیس اس کو چاہیے، وہاں سے اوپر جاتے ہیں تو اس کو اسٹیم نیڈس کی ضرورت ہے، وہاں سے اوپر جائیں گے تو اس کو پھر سیلف ایکچولائزیشن کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ابراہیم میسلو کی جو نیڈ ہیرارکی ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنا جو کمپنسیشن اور ریوارڈ کا سسٹم ہے وہ کس ترتیب کے ساتھ آرگنائز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے ان کی اس تھیوری کے اوپر جو ہے وہ اعتراض بھی کیا ہے کہ جناب وہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی بیسک ضرورتیں پوری نہ ہوں لیکن وہ سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر چلا جائے۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ ایسی ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے، مثلاً میں اس کے لیے دوستوں کو ایک تجربہ کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو ہر چیز سے محروم کر کے ایک جیل خانے میں ڈال دیں، اس کے بعد یہ جو نیڈز ہیں ان کو ریورس آرڈر میں اس کے سامنے رکھ دیں۔ مثلا سب سے آخر میں آپ فوڈ، واٹر اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ رکھیں، سب سے شروع میں سیلف ایکچولائزیشن کی چیزیں رکھ دیں، اور اس آدمی کو آپ جیل سے چھوڑیں اور اب آپ اس کے رویے کا مشاہدہ کریں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈس پوری کرے گا، پھر سیفٹی کی طرف جائے گا، پھر اس کو رشتہ داری کا احساس ہوگا، پھر اس کو کوئی اسٹیم کی سمجھ آئے گی، اور پھر وہ سیلف ایکچولائزیشن پر جائے گا۔ مگر ابراہیم میسلو کی جو تھیوری ہے وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے
یہ سمجھنے میں کہ ہمیں اپنا ریوارڈ سسٹم کیسے ڈیزائن کرنا چاہیے. امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی. شکریہ.